الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں، خدا گواہ ہے اس بات کا کہ آپ کے اتنے میسیجز آئے، آپ نے اتنا فون کیا، تب میں اس بات پر فیصلہ کر کے آج پھر کھڑا ہوا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کہی جائیں. جیسا کہ آپ تمامی حضرات کی درخواست سے یہ ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ آپ سننا چاہتے ہیں. آپ علمی باتیں اور وہ چیزیں جو عام طور سے اہل باطل اہل حق کے خلاف کہتے ہیں، اس کی آپ کو ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کہیں نہ کہیں اللہ اس عاجز اور فقیر کے ذریعے ان میرے اکابرین کی دعاؤں سے جو میرے ساتھ ہے، اللہ ان سے وہ کام لے رہا ہے. اور جہاں تک لوگوں نے یہ سوال بہت زیادہ کیا کہ ہدایہ کا جو درس ہو رہا تھا وہ آپ نے کیوں روک دیا، تو اللہ کے بندو، میں نے آپ کو بھی کہا کہ ہدایہ کا درس روکا نہیں گیا. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان و کرم کہ ہدایہ اول مکمل ہوئی. کتاب النکاح سے ہدایہ ثانی پڑھانے کی اجازت میں اپنے شیخ و مربی اور شیخ و پیر و مرشد مناظر اسلام حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی صاحب سے اس سفر میں لے کر آیا. میں نے حضرت سے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت آپ ہمیں بیعت کر لیں، تو حضرت نے کہا کہ ہم بمبئی آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہاں پر ایک مجمع ہوگا، ہم وہاں آپ سے بیعت کریں، ہم وہاں آپ کو بیعت کریں. بہرحال اجازت دیتے وقت حضرت شیخ نے کچھ پابندیاں لگائیں، جیسا یہ کہ پڑھاتے وقت پڑھانے سے پہلے مطالعہ فتح القدیر، البنایہ شرح ہدایہ اور ایسی معتبرات شروع جو اہل علم کے درمیان مانی گئی ہو، جیسے نصب الرایہ، فتح القدیر، البنایہ شرح ہدایہ، ان تینوں کی خاص تاکید کی حضرت نے ہم سے کہ آپ انہیں دیکھ کر پڑھائیں. تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پاس وہ تینوں کتابیں آ گئی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ہدایہ کی کئی ساری شروحات ہیں جس پر اکابرین علماء دیوبند نے اعتماد کیا ہے. تو یہ مہینہ تو رمضان، 15 رمضان تو ہو گئے، تو ہماری رائے یہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ نیا پیش کرنا ہے، یعنی آپ کے سامنے کچھ ایسا پیش کرنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں، اور ہمیں عوام الناس کے سامنے کچھ ایسا پیش کرنا ہے کہ عوام الناس بھی اس بات کو محسوس کرے کہ ہم پیچھے قدم ہٹانے والوں میں سے نہیں ہیں. قطعاً جس طریقے سے لوگ سوچتے ہیں کہ اہل حق پیچھے ہٹ جائیں گے اور اہل حق اپنا قدم دبا لیں گے، اہل حق کمر بستہ ہو کر بھاگ جائیں گے، تو ہم ان میں سے نہیں ہیں. آجا ستمگر ہنر آزمائے، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے.
ہم ان میں سے ہیں کہ محمد علی مرزا کو دندانہ شکن جواب دیتے ہیں، ہم ان میں سے ہیں جو جاوید احمد گامدی کی بیکار افکار کو اور بیکار سوچ کو اور اس کی اپنی من گھڑت باتوں کا جو ان کا مجموعہ جس کو لیکچر کہا جاتا ہے، ان کے سننے والے کہتے ہیں کہ یہ ان کا لیکچر ہے، تو اس پھٹیچر لیکچر کا جواب الحمدللہ ہم نے دیا اور آگے بھی دیتے رہے۔ کسی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ہم صرف حنفیت یا صرف علماء حق علماء دیوبند کی ترجمانی کر رہے ہیں، نہیں، ہم دین اسلام کے رکھوالے ہیں، ہم دین اسلام کے چوکیدار ہیں۔ ہاں، دو بات لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا، آپ تمامی حضرات کے لیے جملہ ہے کہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ برداشت کسے کرنا پڑتا ہے؟ چوکیدار کو۔ ہمیشہ مار کون کھاتا ہے؟ چوکیدار کھاتا ہے۔ ہمیشہ بڑوں سے کون سنتا ہے؟ چوکیدار سنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ مثال کے طور پر کہ جو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، بڑوں نے تو منع کر رکھا ہے۔ آپ آئے اور آپ کو آتے ہی کسی نے کہہ دیا کہ یار فلاں صاحب ہیں، یہ ایسا کام کرتے ہیں، حالانکہ بڑوں نے تو منع کیا ہے، تو بڑوں میں کن کا نام لیتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صرف مبلغ ہیں۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی صاحب نے یہیں بمبئی گونڈی شیواجی نگر انوار مسجد میں بہت بڑے مجمع کے سامنے کہا کہ وہ کوئی محقق عالم نہیں، وہ صرف ایک مبلغ ہے۔ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں جو خود امام المناظرین، سلطان المناظرین، وکیل اعناف سرخیل دیوبند علامہ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی ویسی رائے جو ابھی سامنے آئی تھی، وہ اس کے مخالفین ہیں۔ وہ کہتے ہیں مناظروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کیسے نہیں ہوتا مناظروں سے؟ حق کی دعوت کے لیے اور حق کی نشر و اشاعت کے لیے مناظرے کرنا سنت ہے، اور امام شافعی کا قول بھی یہی ہے کہ مناظرہ عبادت ہے اگر حق کی رسائی کے لیے ہو۔ تو امام شافعی سے بڑے ہی عالم ہیں۔ تعجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر جو ان کو اپنا بڑا کہتے ہوئے نہیں تھکتے، تعجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر جو ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، اور جب ان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو ان کو ماننے کو بھی یہ تیار نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ضد و عناد و حسد و کینہ بغض میں یہ کہا، مگر انہوں نے اپنی قلت فہم اور کم علم کی وجہ سے یہ بات کہی۔ فتوحات صفدر جس میں عیسائیت کا برملا رد ہے، فتوحات صفدر جس میں قادیانیت اور مرزائیت کے بارے میں بھرپور رد ہے، اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ بہرحال میں وہ موضوع نہیں چھیڑتا کہ بات کیا تھی، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ آدمی جو کام خود کر رہا ہو اس کی دلیل اسے معلوم ہونی چاہیے، اور دلیل نہ تو کم سے کم جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ پوچھو علماء سے اگر جس بات کو تم نہیں جانتے۔ تو جس بات کو، جس مسئلے کو آدمی نہیں جانتا، علماء سے پوچھنے کا حکم ہے، تو علماء سے پوچھ کے علماء کی شہادت اور گواہی تو اپنے دل و دھیان میں رکھ کے کہ اس کو معلوم تو پڑے کہ ہاں اس کا مسئلہ کیا ہے اور اس پہ ان کے علماء کا کیا فتویٰ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص انتقال ہو تو کسی شخص کے انتقال ہونے پر اگر اسلامی حکومت ہے، قاضی القضات ہے اور اسلامی امیر المومنین ہے، یہ پاکستان کا امیر المومنین نہیں، اسلامی امیر المومنین، جیسا کہ خلفائے راشدین ہو گئے، ان کے بعد آنے والے جو مسلمان ملوک و سلاطین تھے وہ ہو گئے۔ تو فقہ حنفی میں اور تمام معتبرات میں مسئلہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو سب سے پہلے جنازہ پڑھنے کا حق امیر المومنین کو ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر قاضی القضات کو ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو مسجد کے امام کو ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہو
تو اس کے ولی یعنی اس کے بڑے میں سے کسی کو حق ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بڑے کو کسی کو حق ہے کہ وہ پڑھا لے۔ مگر یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آگے فقہا لکھتے ہیں اس بات کو کہ اگر ان کا ولی بھی موجود ہو اور امام بھی موجود ہو، مسجد کا امام جنازہ پڑھا ہے، کیونکہ اس کو پوری زندگی اس شخص نے اس امام کو اپنا امام مانا ہے، تو ہمیں اپنے علماء پر اعتماد کرنا چاہیے۔ مبتدئین اپنے علماء پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ والا خادم حسین رضوی ایک سانس میں 20 22 18 25 گالیاں دیتا تھا، اور اس کے اندھے لوگ اس کے سامنے بیٹھ کے کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ تو اتنے ان کا حسن ظن اپنے علماء کی طرف اتنا اس لیے ہے کہ ایک وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج کل کے لوگ اتنے عیار ہیں، اتنے مکار ہیں کہ وہ کسی ایسی جہد و تقوی والی بات کو سننے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے وہ راضی نہیں ہوتے جس میں ان کو تکلیف ہو، جس میں ان کو دکھ ہو۔ جیسا مثلا روزہ رکھنا، اگر کوئی روزہ رکھنے کے لیے کسی کو کہہ دے تو اس کی آدمیوں کی جان نکل جاتی ہے، اور کہے آج تو 12ویں کا حلوہ ہے، تو دیکھو پورا کا پورا ان کا مبتدئین کا ٹولہ کیسے ٹوٹ کے چلا جاتا ہے۔ ایسا وہاں سے مردے بھی اٹھنے کے امکان ہے۔ اس جگہ جہاں لوگ جا رہے ہیں، اگر اہل بدعت کے کسی مردے کو معلوم پڑ جائے تو اتنی چاہت رکھتا ہے 12ویں کے حلوے سے کہ وہ مردہ بھی اٹھ کے جانے کی چاہت کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، آج کی گفتگو مختصر اسی لیے ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ واپس سے کچھ کہیں، آپ شانت کیوں بیٹھے؟ تو پہلی بات یہ کہ ہم شانت نہیں بیٹھے، ہم جلد اول مکمل کر کے اپنے اکابرین کی خدمت میں گئے تھے، جیسے مولانا سید طاہر حسین صاحب، جیسے بڑے علماء میں سے ہمارے بہار میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، عالمی شہرت یافتہ تو نہیں ہے مگر اپنے شہر کے قاضی ہیں، مولانا سعید الحق صاحب مظاہری، ہم نے ان سے ملاقات کی۔ ہم نے مفتی عزیز الرحمن صاحب سے ملاقات کی۔ ہم اپنے اکابر علماء سے اجازت لینے گئے تھے، اور ہم نے اپنے اکابر علماء سے ملاقات کے بعد اجازت چاہی، یہاں حضرت میں آگے اور کچھ کہنے جا رہا ہوں، میں آگے اور کچھ پڑھانے جا رہا ہوں، میں آگے لوگوں کو اور کچھ سمجھانے جا رہا ہوں۔ تو حضرت سارے حضرات نے ایک ساتھ ہو کر طرز دیا کہ فقہ حنفی کی معتبرات پر فقہ حنفی کی معتبرات جہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ فقہ حنفی کی اصل ہدایہ، تو اسی لیے میں ہدایہ کا درس اس بار، پہلے تو طلبہ بھی تھے، یاد رکھیں کہ زوم پر کچھ بچے آتے تھے پڑھنے کے لیے زوم ایپ پر، کیونکہ میرے گھر والوں نے جو گھر لے رکھا ہے اس میں چھت کے اوپر جانے کی سیڑھی باہر سے نہیں گھر کے اندر سے، تو اس لیے زوم ایپ پر بچوں کو پہلے لڑکے آتے تھے، 17 18 لڑکے ہوتے تھے، مگر اب وہ نہیں ہے، تو ان کے لیے ابواب و ترازم اور اس طریقے کی تکلیف دہ چیزیں جو ان کے لیے تھی سمجھانے کے لیے وہ نہیں ہوں گی، بس اصطلاحات ہوں گی، ہاں، اور یہ چیزیں ہوں گی کہ ہاں فقہ حنفی کا یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ فلاں حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یہ چیزیں ہوں گی، مستدل ہوگا، فقہ حنفی کے معتبرات کے حوالے ذات ہوں گے، جامع الصغیر کے ہوں گے، کبیر کے ہوں گے، مبسوط سرخسی کے ہوں گے، ملتقى الابحر کے ہوں گے، تمام معتبرات کے اس میں حوالے ملیں گے، عالمگیری، ہندیہ، تاتاریہ، بجازیہ، سب کے حوالے آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم نے شیخنا و استاد و اساتذتنا حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی سے، حضرت الشیخ سے ہم نے یہ سنا ہے کہ فقہ حنفی کے پاس جتنے ادلہ ہیں اتنے ادلہ عالم اسلام میں اور کسی فقہ کے پاس نہیں، اور شیخ الحدیث و تفسیر فقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ، بخاری زمان
حضرت مفتی زرولی خان، میں غلو نہیں کرتا مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ آگے رحمت اللہ علیہ نہ کہا جائے۔ دل روتا ہے کہ جس کو 3 سال سے ہم ہمارے علماء کی آنکھوں کے چشم و چراغ رہے، دارالفتہ کی زینت رہے، فتاووں کی وہ دیکھ بھالی کیا کرتے تھے، اور وہ عوام الناس کے سامنے خالص علمی مسئلہ بتایا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ وہ 7 دسمبر سن 2020 کی وہ رات یاد ہے ہمیں، جس دن ہمارے اوپر یہ سانحہ گزرا کہ ہم شیخ سے محروم رہ گئے۔ وہ فقہ حنفی کی معتبرات پر قادر تھے، اور صرف فقہ حنفی پر ہی قادر نہیں تھے، وہ ائمہ اربعہ کے مذہب پر قادر تھے، اور اصل شیخ الاسلام وہی ہے، شیخ الاسلام تھے وہ۔ مگر وہ منع اس لیے کیا کرتے تھے کہ طاہر القادری اور جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور وہ غلطی پر ہے، تو ان کی وجہ سے کہیں شیخ کا منہج بدنام نہ ہو جائے، شیخ کے اوپر لعن طعن نہ ہو جائے، جیسے اور طاہر القادری جیسے شیخ الاسلاموں پر ہوتی ہے جب وہ ڈانس کرتے ہیں، وہ بابا علامان والحافظ ان کے یہاں دوسری قسم کی مجلس ہوتی ہے۔ تو بات میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے شیخ مفتی زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ بھی تمام معتبرات پر قدرت رکھتے تھے اور سب کو جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ویسے لوگ بہت کم پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے متکلم اسلام، ترجمان احناف، سرخیل دیوبند، مولانا محمد الیاس صاحب گھمن، ان کی زبان سے سنا ہم نے کہ وہ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ہم ان کے کسی شاگرد کو، یعنی حضرت مولانا مفتی محمد زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شاگرد کو زرولی نہیں مانیں گے۔ ہم شیخ کو تو زرولی مانتے ہیں اور شیخ زرولی ہیں، مگر ان کا کوئی شاگرد کہے کہ ہم زرولی ہو گئے یا ان سے بڑے ہو گئے، وہ نہیں مانیں گے۔ میں متکلم اسلام کی اس بات سے ایک دم مطمئن ہوں، اور میں ان سے دعویٰ کرتا ہوں کہ اکابرین کی دعاؤں کے ساتھ میں ان سے اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ متکلم اسلام ہمارے لیے دعا فرمائے کہ ہم شیخنا و استاد و اساتذتنا اس بات کو سن کر جب خوش ہوئے تھے کہ مولانا ابوالقاسم نعمانی نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی فقہ حنفی کے پاس جتنے مستدلات ہیں پورا عالم اسلام میں کسی کے پاس اتنے حق مستدلات نہیں ہیں، تو اس دن میں نے عزم کیا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا عالم بنوں گا۔ آج متکلم اسلام سے میں یہ دعا کرانے کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کرے کہ میں بھی اپنے وقت کا بخاری زمان اور ثانی علامہ انور شاہ کشمیری بنوں، اور جس طریقے سے مفتی زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کو ذریعہ رحمت فرمائے، مغفرت کاملہ فرمائے، ان کی طرح مجھ کو بحر بھر کے علوم عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں، دوسری بات ایک اعلان سماعت فرمائے کہ اعلان یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہدایہ ثانی کا افتتاح ہوگا، اور مسلسل جس طریقے سے ہم کام کرتے چلے آئے ہیں کہ رمضان کے بعد ہدایہ ثانی پڑھائی جائے گی، اور پھر وقفہ ہوگا 1 ہفتے کا، 1.5 ہفتے کا، 2 ہفتے کا، پھر اکابرین کی خدمت میں حاضری لی جائے گی، اکابرین کی دعا لی جائے گی، کیونکہ ہم اتنے مقتدر نہیں ہیں کہ حرمین شریفین جا کر وہاں سے دعا لیں۔ اللہ ہمیں وہاں کی دعاؤں میں بھی شریک فرمائے۔ بہرحال اعلان یہی تھا کہ رمضان کے بعد ہدایہ ثانی کا آغاز کیا جائے گا۔ ہاں، کل سے باقاعدگی سے کل سے عوام الناس کے لیے ہدایہ اول کا افتتاح کیا جائے گا، اور اسے رمضان کے مہینے میں ہی نمٹا دیا جائے گا، اور اسے عوامی لہجے میں سمجھایا جائے گا، ما دلائل و براہین کے اور ما رد و شبہات کے۔ دعا کی درخواست ہے آپ سبھی حضرات سے، امید کرتا ہوں آپ ہمارے حق میں دعا دو ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔